برادران دین و ملت، صراط مستقیم کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے اور وقت بھی نہیں، میں کوشش کروں گا آخر میں اس کے اوپر کچھ بات ضرور کروں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ جو میں نے قرآن شریف کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پڑھی ہے، میں چاہوں گا کہ میں اس کے متعلق کچھ آپ کو بتاؤں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کی ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیج رہے ہیں۔ اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجو۔ برادران دین و ملت، اگر قرآن شریف کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو ان کی عظمت، جو ان کی بڑائی، جو ان کی صفت بیان کی گئی ہے، وہ کسی اور انبیاء کرام کے بارے میں نہیں کی گئی۔ یہ وہ ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پہلے خود فرما رہے ہیں، اس کے بعد اپنے ملائکہ کو حکم دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پہلے خود کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ملائکہ کو حکم دیتے ہیں، اور پھر مومنوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھو۔ تو برادران دین و ملت، اس آیت مبارکہ سے ہمیں درود شریف کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے برکات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جو کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں، اور وہ مخلوق خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مومنوں، جو ایمان والا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام پڑھے۔ برادران دین و ملت، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کی گواہی دی ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر گئے ہیں۔ حضرات، جب قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام آنے والے اور جو ہم سے پہلے بھی جا چکے ہیں ان سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس میں چرند پرند، انسان، حیوان، جنات، درخت، پھول، حتیٰ کہ پوری کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس رحمت کے ملنے پر، اس کی نعمت کے ملنے پر ہم اپنے مالک سے کیسے شکر ادا کریں؟ ہم اپنے مالک سے کیسے شکر ادا کریں کہ جو اس نے ہمیں ایسی رحمت دی ہے، ایسی رحمت دی ہے جو کہ قیامت کے دن ہماری گواہی دے گی، جو کہ قیامت کے دن ہماری بخشش کرے گی۔ برادران دین و ملت، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سچی پکی نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اب اس رحمت للعالمین کا کیسے شکر ادا کیا جائے اپنے مالک سے؟ اس کا شکر ہمیں چاہیے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کانفرنس بنا کے کیا جائے، محفل نعت بنا کے کیا جائے، درود السلام پڑھ کے کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کر کے کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، ان کی صفت بیان کر کے کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی نیک بابرکت محفلیں اپنے علاقوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ برادران دین و ملت، ایسی نیک بابرکت محفلیں نہ صرف ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہماری دین کی تبلیغ کے لیے ہیں، بلکہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ہیں۔ صراط مستقیم کے اوپر میں کچھ بات کروں گا کہ صراط مستقیم ہماری زندگی کی وہ اہم دعا ہے، وہ اہم عمل ہے جو کہ ہم سب اپنے ہر کام سے پہلے کرتے ہیں۔ ہر کام کرنے کے شروع سے پہلے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ ہم اپنی ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کا تعین کرنا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔
برادران دین و ملت، سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جس پر چلنے سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، جس پر چلنے سے ہم اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہوں، نہ کہ وہ راستہ جس پر چلنے سے ہمیں اللہ کا عذاب ملے، نہ کہ وہ راستہ جس پر چلنے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں، ہم اللہ کے نیک پرہیزگار بندوں کے گستاخ ہو جائیں، ان کے بے ادب ہو جائیں۔ صراط مستقیم پہ وہی لوگ چل رہے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے سچے پکے عاشق ہیں، ہر ایک پہ احترام کرتے ہیں، ہر ایک کی محبت رکھتے ہیں۔ صراط مستقیم پہ وہی لوگ چل رہے ہیں جو کہ پشتن پاک سے محبت، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ برادران دین و ملت، صراط مستقیم پہ وہی لوگ چل رہے ہیں جو کہ شہدائے کربلا کے شہدوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی محفلیں مناتے ہیں۔ صراط مستقیم پہ وہی لوگ چل رہے ہیں جو کہ خلفائے راشدین کا ادب رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو کہ ان کے گستاخ ہیں وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے۔ صراط مستقیم پہ وہی لوگ چل رہے ہیں جو کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے، کیونکہ سیدھے راستے پہ وہی چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے جس پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو کہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، جو کہ لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران دین و ملت، کیونکہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا عرس پاک ہے، اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ موڑا شریف کے اولیاء اللہ کی بھی تھوڑی سی پہچان آپ کو کرا دی جائے۔ الحمدللہ دربار عالیہ موڑا شریف پچھلے 150 سال سے دین متین کی خدمت کر رہا ہے۔ پچھلے 150 سال سے لاکھوں کروڑوں بھولے بھٹکے انسانوں کو راہ راست پر لا رہا ہے، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے رہا ہے، ان کو پنجتن پاک کا غلام بنا رہا ہے، ان کو شہدائے کربلا کا غلام بنا رہا ہے۔ برادران دین و ملت، الحمدللہ ہمارے بانی طریقت جناب قبلہ پیر خواجہ قاسم موہروی رحمت اللہ، آپ کی اگر میں باتیں کرنا شروع کروں تو مجھے چند گھنٹے نہیں بلکہ کچھ دن چاہیے ہوں گے۔ آپ کی کرامات، آپ کی روحانیت، آپ کے غریبوں سے ہمدردی، آپ کے خلوص کے اوپر ان کے خلفائے کرام نے ان کے اوپر تقریباً 60 کتابیں لکھی ہیں کم و بیش، جس میں آپ نے ان کی روحانیت، ان کی شخصیت، ان کی کرامات کے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے میں ایک چھوٹی سی مثال لوں گا کہ قبلہ پیر سلطان جیون خان صاحب، میرے قبلہ پیر خواجہ قاسم صاحب موہروی کے والد گرامی، آپ کی پیدائش سے قبل آپ کو یہ بشارت حاصل ہوئی کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ غیر معمولی صفات کا مالک ہوگا، اس سے لاکھوں لوگ فیض پائیں گے، اس سے لاکھوں بھولے بھٹکوں کو راہ راست پہ لائے گا۔ تو قبلہ پیر قاسم موہروی رحمت اللہ کے بچپن ہی میں والد گرامی کا انتقال ہو گیا، آپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی اور آپ نے اس کے بعد دہلی میں دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد قبلہ پیر صاحب کے دل میں جو تڑپ، مرشد کامل کی جو دل میں تڑپ تھی، آپ اس کی تلاش میں، ولی اللہ کی تلاش میں ہزاروں آستانوں میں گئے، ہزاروں درویشوں سے ملے، مگر جب آپ نے قبلہ پیر خواجہ نظام الدین اولیاء کیاں شریف والوں کا نام سنا تو آپ کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، آپ کیاں شریف چلے گئے۔ جب آپ وہاں حاضر ہو تو قبلہ پیر خواجہ نظام الدین کیانوی صاحب نے آپ کو سورہ ملک کی ابتدائی آیات کے بارے میں ان کو عالم برزخ کے اوپر خطاب فرمایا، اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ خواجہ قاسم صاحب آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ قبلہ پیر خواجہ قاسم صاحب رحمت اللہ نے فرمایا، حضور میں کامل مرشد کی تلاش میں آیا ہوں، میں کامل مرشد کی تلاش میں اس وجہ سے آیا ہوں جو کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے، مجھے راہ راست پر لے کر آئے، جو کہ مجھے حق سچ کی بات بتائے۔
قبلہ پیر خواجہ قاسم صاحب کی یہ بات سن کے ان کے پیر و مرشد نے فوراً ان کو سینے سے لگایا اور ان کو بیعت فرمایا اور ان کو حکم فرمایا کہ جاؤ میاڑی، جو کہ آج کل مری ہے، پچھلے 150 سال پہلے جب پاکستان اس وقت آزاد بھی نہیں ہوا تھا، برِ صغیر پاک و ہند میں، اس وقت اس کا نام میاڑی تھا، تو آپ نے فرمایا جاؤ وہاں جا کے مخلوق خدا کی خدمت کرو، ان کو راہ راست پر لاؤ۔ قبلہ پیر صاحب اپنے پیر و مرشد کے حکم سے مری تشریف لے آئے اور کچھ ہی عرصے بعد لاکھوں بھولے بھٹکے انسانوں کو اپنے راہ راست پر لائے۔ الحمدللہ انہی کے خلفائے کرام، سالکہ باد شریف والے، نیریاں شریف والے، گھمکول شریف والے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے خلفائے کرام پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دین اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کی ایک بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، قبلہ پیر صاحب دربار شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک غریب نوجوان آدمی آپ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ دربار کے گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میرے کپڑے اتنے گندے ہیں، میں اندر جاؤں، کیا پتہ پیر صاحب مجھ سے ملیں یا نہ ملیں۔ تو اچانک اس کو اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ بیٹا۔ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ جو مریدین اور خلفائے کرام بیٹھے تھے وہ اچانک پریشان ہو گئے کہ یہ کسے کہہ رہے ہیں اندر آ جاؤ۔ تو دیکھتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان آیا ہے جس کے بڑے ہی میلے کپڑے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب فوراً اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں بیٹا جس طرح تم خدا کی زمین کو صاف کر رہے ہو، اسی طرح میں لوگوں کے، مخلوق خدا کے دلوں کو صاف کر رہا ہوں، ان کے دلوں سے کالی سیاہی کو دور کر رہا ہوں، ان کو گمراہی سے ہٹا رہا ہوں۔ برادران دین و ملت، یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کتنے عاجز اور انکسار تھے، کتنے خدا کے مخلوق سے محبت رکھتے تھے۔ آپ نے جب اپنے فرزند اکبر جناب قبلہ پیر نذیر احمد صاحب مہروی رحمۃ اللہ کی دستار بندی فرمائی، ان کو بھی یہی نصیحت اور حکم دی کہ بیٹا مخلوق خدا کی خدمت کرو، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ان سے ادب سے ملو، ان سے پیار سے ملو۔ اور یہی وجہ ہے قبلہ پیر نذیر احمد صاحب مہروی جب 12 سال کی عمر میں تھے آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنے تمام اولاد کو، اپنے تمام احباب کو اپنے پیر و مرشد کے آستانوں پہ لے کے رہو، اس شریف پہ لے کے رہو، کیونکہ پیر صاحب دعا دیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کس کی دعا قبول فرمائے۔ تو قبلہ پیر صاحب کی عمر 12 سال تھی۔ آپ جب اپنے والد گرامی قبلہ پیر خواجہ قاسم مہروی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ کئیاں شریف گئے تو قبلہ پیر خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کو فرمایا بیٹا ادھر آؤ، آپ کو اپنی گود میں بٹھایا اور آپ کے لیے دعا کی، جاؤ تمہاری 7 پشتیں بنا مشقت ولی بنیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ قبلہ پیر قاسم صاحب نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا میرا بیٹا یہ ایک زمانے کا غوث ہوگا، یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے انعام میں ملا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قبلہ پیر نذیر احمد صاحب کے بے شمار لاکھوں میں مریدین ہیں جو کہ اسی طرح اسی مشن کو قائم رکھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے والد گرامی کا مشن تھا۔ میرے دادا حضور جناب قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ، میرے والد گرامی جناب قبلہ پیر محمد فاروق گل بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ، اگر ان لوگوں کی میں باتیں بتانا شروع کروں، ان کی کرامات بتانا شروع کروں، ان کی مخلوق خدا سے ہمدردی بتانا شروع کروں تو میرے خیال سے وقت بہت گزر جائے گا۔ میں آپ کو صرف یہی بات بتاؤں گا کہ قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب جتنے عاشق رسول تھے، پنجتن پاک کو ماننے والے تھے، پنجتن پاک سے محبت رکھنے والے تھے، کہ آپ جب شہدائے کربلا کا نام سنتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے۔ آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب، قبلہ پیر فاروق گل بادشاہ صاحب جب بھی شہدائے کربلا، پنجتن پاک کا نام سنتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے، آپ زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے۔ اور آپ کے اشتہارات، آپ کی دربار شریف، آپ کی ہر جگہ پہ یہی بس لکھا ہوا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران دین و ملت، اس کے علاوہ پیر گل بادشاہ صاحب کی بے شمار حکمتیں ہیں۔
بے شمار حکمت والی باتیں ہیں، جیسے کہ صدر ضیاء صاحب قبلہ پیر صاحب کے بہت معتقد تھے، اکثر آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کو فرمایا کرتے تھے جناب مجھے کوئی نصیحت دیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو مجھے بتائیں۔ تو قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو چلو میں آپ کو جو یہ کام کہہ رہا ہوں یہ ہے تو مشکل، لیکن یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے ہی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جو نعرہ ہے یہ لگانا نامکمل ہے، یہ نعرہ تبھی مکمل ہوئے گا، اس ملک کا فائدہ تبھی ہوگا اگر اس نعرے کو اس طرح لگایا جائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ضیاء الحق صاحب نے فوراً ہی ہنگامی اجلاس بلایا اور یہ کہا کہ مجھے ایک اللہ کے ولی نے نصیحت کی ہے اور اس نے مجھے راہ راست پہ لانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کا اصل مشن ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہو۔ قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب کی بے شمار اس طرح کی حکمت کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہے اس میں تمام، کیونکہ اس زمانے میں ایک ہی ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھا، تمام لوگ اکثر خبریں اسی پہ سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خبر نامے سے چند منٹ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کر دی جائے، اس کا ترجمہ بیان کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور جو لوگ اس کو سنیں گے ان کو کوئی علم حاصل ہو، وہ کوئی دین کی بات سنیں۔ تو ابھی میرے ساتھ حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی تقریباً پچھلے 35 سال سے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ فوراً صدر ضیاء الحق صاحب نے یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک والوں کو آگاہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، ان کی حدیث شریف کے اوپر تمام مٹیریل اکٹھا کیا جائے، وہاں ترجمہ اور اس کی وضاحت کی جائے، اور ہر خبر سے پہلے، ہر خبر نامے سے پہلے اس کی ترجمہ اور تشریح بیان کیا جائے۔ برادران دین و ملت، اولیاء اللہ کی نسبت، ان کی بات یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی نسبت کو مضبوط بنائیں۔ برادران دین و ملت، آپ لوگوں کو نسبت کے بارے میں، جو کہ میں نے حافظ آباد میں بھی خطاب فرمایا تھا، اور میں نے یہی فرمایا تھا کہ نسبت کے بارے میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ جیسے ایک عام کپڑا جب قرآن مجید فرقان حمید کا غلاف بنتا ہے، جب اس کی نسبت قرآن شریف کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب اس کو قرآن شریف کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، تو وہ ایک عام کپڑا نہیں رہتا، وہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ کپڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتا ہے، ہم اس کو بھی چوم کر حفاظت سے رکھتے ہیں۔ تو برادران دین و ملت، اسی طرح ایک ہی جگہ پر جس طرح ہم انسان، تمام انسان برابر ہیں، مگر فرق اس بات کا ہے، نیتوں کا فرق ہے، اعمال کا فرق ہے۔ ہر انسان برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا ہے، مگر جس انسان کے اعمال بہتر ہے، جس انسان کی نیت بہتر ہے، وہ دوسرے انسانوں سے افضل ہے، جو کہ راہ راست پر ہے۔ اسی وجہ سے جنت اور دوزخ کا بھی قیام کیا گیا، اسی وجہ سے جنت اور دوزخ بنائی گئی۔ اگر تمام انسان بہتر تھے تو سارے جنت پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو اعمال کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر بھی، ہمارے اعمال کے اوپر یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ تمام اینٹیں ایک ہی بھٹے پہ بنتی ہیں، ایک ہی جیسی اینٹیں ہوتی ہیں، کچھ مسجد میں لگائی جاتی ہیں، کچھ گلیوں میں لگائی جاتی ہیں، کچھ نالیوں میں لگائی جاتی ہیں، مختلف جگہوں پہ لگائی جاتی ہیں، مگر جو اینٹ مسجد شریف میں لگائی جاتی ہے اس کا بھی مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی جوتی نہیں رکھتے، ہم اس کے اوپر بھی سجدہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ولی اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی نسبت ہے، اسی وجہ سے ان کا مرتبہ و مقام بلند ہے۔ میری آپ سب کو یہ بتانے کی یہی بات تھی کہ آپ لوگ اپنا اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ کا ادب و احترام کریں، ان سے عقیدت رکھیں، اور ایسی نیک بابرکت محفلیں سجائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی نیک بابرکت محفلیں نہ صرف ہمیں گمراہی سے بچاتی ہیں بلکہ ہمارے رزق میں برکتیں ڈلتی ہیں، ہمارے نیک اعمالوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں دین متین کی باتیں بتائی جاتی ہیں،
اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی نسبت، ان کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران دین و ملت، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اور باتیں بھی کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دین متین کے اوپر، مگر آج بعد نماز عصر پیر گل بادشاہ صاحب کی خادمہ مائی زرینہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا نماز جنازہ ہے، مجھے اس پر جانا ہے۔ مائی زرینہ صاحبہ تقریباً پچھلے 60 سال سے دین متین کی خدمت کر رہی ہیں، وہ بھی دربار شریف سے اپنی سچی پکی نسبت رکھے ہوئے دربار شریف سے تقریباً پچھلے 60 سال سے وہ رہ رہی تھی، اور پچھلے 60 سال سے وہ اسی طرح خدمت کر رہی تھی جس طرح کہ ان کے پیر و مرشد نے اس کو حکم فرمایا تھا۔ تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، بالخصوص حافظ عارف چشتی صاحب کا، جنہوں نے اس نیک بابرکت محفل کا انعقاد کیا، جن کے اس دن رات محنت سے اس نیک بابرکت محفل کا انعقاد ہوا۔ اس مسجد کے صدر جناب صفدر صاحب اور ان کی انتظامیہ میلاد کمیٹی کے، اور ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس نیک بابرکت محفل میں شرکت کی، جنہوں نے مسجد کی خدمت کی، جنہوں نے جامعہ مدرسہ جو تعمیر ہوا ہے، جامعہ غوثیہ فاروقیہ، جنہوں نے اس کی خدمت کی، جنہوں نے کسی بھی طریقے سے مسجد و مدرسے کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک مشکلات کو آسان فرمائے، ان کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اب تمام حضرات میرے ساتھ مل کے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی بگڑی بنائے، ہم سب کی عاقبت فرمائے۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرمائے۔ کیا پتہ کس کی دعا اللہ تعالیٰ سنے، کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس نیک مجمع میں اتنے نیک لوگ بیٹھے ہیں، اتنے پیر صاحبان بیٹھے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس عاجز مسکین بندے کی دعا سن کے ہم سب کی بگڑی بنائے، ہم سب کی عاقبت سنائے۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے دعا فرمائے، بالخصوص انتظامیہ کمیٹیاں کے لیے جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، حافظ عارف صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔